احد کے اندر انہوں نے کیا کہا، حضرت ابو سفیان جو بھی ایمان نہیں لائے تھے کافروں کے ساتھ تھے، ان سے کہا کہ اس سال جتنی بھی تجارت ہوگی وہ کیا ہم جنگ پر کیا خرچ کریں گے، اور کافروں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ یہ جنگ لڑیں گے اور یہ فیصلہ کن جنگ کریں گے۔ اب اس سال جتنی بھی مکے والوں کو تجارت کا فائدہ حاصل ہوا، انہوں نے سارا پیسہ سامان خریدنے کے اندر لگا دیا، جنگی آلات خریدنے کے اندر لگا دیا، گھوڑے خریدنے کے اندر لگا دیا، اونٹ خریدنے کے اندر لگا دیا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا، کیونکہ مشورہ جو ہے سنت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ جب مشورہ کیا نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض نے رائے دی کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کی جائے، بعض نے یہ رائے دی کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کی جائے۔ عبداللہ بن ابی منافق جو ہے اس نے بھی یہی رائے دی تھی کہ مدینے کے اندر جو ہے وہ رہ کر جنگ کی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ سب کا سنا، پھر اندر تشریف لے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس پہن کر باہر تشریف لائے، اور پھر فرمایا کہ جب پیغمبر اسلام جو ہے لباس کا جنگ کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ پلٹے واپس، لہٰذا اللہ کا نام لو، میدان جنگ کے اندر نکل کر جو ہے ان سے جہاد کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے 12 شوال سے روانہ ہوئے اور 14 شوال کو جو ہے جمعے کی نماز پڑھائی، پھر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روانہ کرنا شروع کیا، میدان جنگ کے اندر کھڑا کرنا شروع کیا۔ اب 15 شوال المکرم کو فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اب کچھ جو ہے سرکار مسلمانوں کی تعداد پہلے 1000 تھی، عبداللہ بن ابی منافق جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا یہودیوں کا ٹولہ لے کر، اور کہنے لگا یہ میرے خلیف ہیں، ان کو بھی شامل کریں، یہ بھی آپ کے ساتھ مدد کریں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہم کافروں کے مقابلے میں کافروں کی مدد نہیں لیں گے، لہٰذا ہمیں مدد نہیں چاہیے، کیونکہ یہ منافق تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی تو یہ بگڑ گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان ہوا، پہلے ہی منافق تھا، بدگمان ہو کر جب وہ چلا گیا اور کہنے لگا آپ نے تو پہلے ہی میری بات نہیں مانی، میں نے کہا تھا مدینے کے اندر بیٹھ کے جنگ کرتے ہیں، آپ جب باہر آ گئے لڑکوں کی بات سن کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کر اپنے 300 بندے بھی ساتھ لے گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اب سرکار دو عالم اس میدان جنگ کے اندر کھڑے ہیں اور یہ 300 بندے واپس لے گیا۔ اب جو مخلص تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہے انہوں نے یہ نہیں پرواہ کی سرکار نے کیا فیصلہ کیا ہے، وہ اگر سرکار فیصلہ کرتے مدینے کے اندر جنگ کرنے کی تب بھی وہ راضی تھے، اگر وہ فیصلہ کرتے کہ مدینے سے باہر جنگ کرنے کی تو تب بھی وہ راضی تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، باہر تشریف لے آئے۔ اب ہفتے کا دن ہے تو سرکار دو عالم اب یہاں دیکھو جذبہ جہاد کتنا ہے۔ جس وقت جنگ کی بات ہو رہی تھی تو حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی جو ہے چھوٹے تھے تو کہنے لگے کہ میں نے بھی جنگ پہ جانا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں نے کہا کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے، اس کو جو ہے ابھی جو ہے وہ مردانہ مردوں کے اندر شمار نہیں ہوتا، بڑے لوگوں کے اندر شمار نہیں ہوتا۔ تو حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ اپنے قدم کو اٹھا لیتے ہیں، قدموں کو اٹھا کر کہتے ہیں سرکار دیکھیں میں اونچے قد والا ہوں، یعنی کہ میرا شمار بھی جب بڑوں کے اندر ہوتا ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ محبت جذبہ جہاد آج امت یا کٹ رہی ہے تو امت کے اندر جذبہ جہاد کو خاموش کیا گیا ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کو جنگ کے اندر شریک کر دیا گیا۔ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ عنہ وہ بھی چھوٹے تھے، تو کہنے لگے اگر حضرت رافع کو جنگ کے اندر شامل کیا گیا ہے تو مجھے بھی شامل کریں، میں تو حضرت رافع کو بھی جو ہے کشتی کے اندر جو ہے پچھاڑ لیتا ہوں۔ اب میدان جنگ سے پہلے دونوں صحابہ کا مقابلہ کروایا گیا۔ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے بازی لے گئے،
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بھی جنگ کے اندر شریک فرما لیا۔ اب 700 صحابہ ہیں، 100 بندے کے پاس جو ہے وہ 100 گھوڑے ہیں، 100 زرہ پوش ہے، اور ادھر جو ہے وہ 3000 کا لشکر ہے جس کے اندر جو 700 زرہ پوش ہے، اور 200 کے قریب ان کے پاس گھوڑے ہیں، 3000 اونٹ ہے ان کے پاس اور وہ جو ہے، اور یہاں باقاعدہ شعراء خریدے گئے جو لوگوں کو جو ہے جنگ کے اندر جو ہے خون کا بدلہ خون کہہ کر جو ہے وہ مسلمانوں کو کے خلاف ابھاریں، شعراء خریدے گئے جذبہ دلانے کے لیے اور جوش دلانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ، اور یہاں تک کہ عورتوں کو بھی لایا گیا، عورتیں بھی جو ہے وہ جنگ کے اندر شریک ہوئی تاکہ جو مردوں کو جو ہے جہاد کا جذبہ دلائیں، وہ جنگ کا جذبہ دلائیں کافر جو ہے۔ اب یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کے اندر ہیں، سب سے پہلے جو ہے اب یہاں جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عکاشہ کو دائیں طرف کھڑا کیا، حضرت ابو اسلمہ بن عبد الاسد کو مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائیں طرف کھڑا کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درمیان کے اندر کھڑا کیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو درمیان کے اندر کھڑا کیا، حضرت مقدار بن اسود رضی اللہ عنہ کو پیچھے کھڑا کیا، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزو پہاڑ احد پہاڑ کے پیچھے ایک درہ تھا، ایک سوراخ نما رستہ تھا، وہاں 50 بندے دے کر کھڑا کیا اور حکم دیا کہ اگر جنگ جیت بھی جائیں تو پیچھے نہیں ہٹنا، اس درے کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ خطرہ تھا کہ غزوہ احد کے اندر پیچھے سے حملہ کیا جائے گا۔ فرمایا کہ اگر جو ہے جنگ جیت بھی جائیں، جب تک میرا آرڈر نہ آئے، میرا حکم نہ آئے، اس وقت تم نے اس غزوے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ جاتے وقت یہ جملے ارشاد فرمائے تھے، آپ نے فرمایا تھا نکلو اللہ کا نام لے کر، ہم جو ہے فتح انشاءاللہ مسلمانوں کی ہوگی، اگر ہم ثابت قدم رہے تو فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے۔ اب یہاں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے درے کا سردار مقرر کر دیا گیا جن کے پاس تیر تھے، ادھر جو ہے سامنے خالد بن ولید کافروں کے ساتھ ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، یہ دائیں طرف ہے، اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا یہ بائیں طرف ہے، صفوان بن امیہ بن خلف کا بیٹا یہ جو ہے گھڑ سواروں پر جو ہے مامور ہے، امیر ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عبداللہ بن ربیعہ یہ تیر کمانوں کا سردار ہے، اور طلحہ یہ بنی عبد الدار کے ساتھ اس کا تعلق تھا، کافروں کا جھنڈا اس کے پاس تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد الدار میں سے ایک شخص کو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو جھنڈا مسلمانوں کا تھمایا، کہ ادھر بھی بنی عبد الدار سے تھا، ادھر بھی بنی عبد الدار سے تھا۔ اب یہاں لڑائی کا آغاز ہو رہا ہے، سب سے پہلے جو ہے یہاں وہ عورتیں، کافروں کی عورتیں کیا کہتی ہیں، نحنو بنات الطارق نمشی علی النمارق، ہم جو ہے وہ لڑکیاں ہیں جو کلینوں پر چلتی ہیں، ان تقبلوا نعانک او تفارقوا، اگر جو ہے تم آگے بڑھو گے جنگ کرو گے مسلمانوں کے ساتھ تو ہم گلے ملیں گی، اور اگر جو ہے تم پیٹ پھیر کے بھاگو گے تو ہم جو ہے تمہیں چھوڑ دیں گے۔ یہ جذبہ دلایا جا رہا ہے کافروں کو کہ تم جو ہے آگے جا کر مسلمانوں کے خلاف لڑو۔ سب سے پہلے ابو عامر اوسی، کبھی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف لائے نا تو ابو عامر جو ہے یہ ایک راہب تھا، بڑی عبادت کرتا تھا پہلے مذہب پر، ٹھیک ہے، بڑی عبادت کرتا، لوگ اسے جو ہے راہب کا نام دیتے تھے کہ بڑا جو ہے اللہ والا ہے۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لائے تو اس نے سرکار کی مخالفت کی، ایمان نہیں لایا، اور لوگ جو ہے اس کو بڑا اعلیٰ سمجھتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا بلکہ شرارتیں کرنے لگا، منافقتیں کرنے لگا۔ سرکار نے اس کا نام فاسق رکھ دیا، اس وقت سے اس کا نام فاسق قرار دیا گیا۔ یہ ابو عامر جو سب سے پہلے سامنے آیا،
اور اس کا دل تھا کہ لوگ جو مجھے جو میری قوم والے مجھے جانتے ہیں، مجھے پہچانتے ہیں، ان کا میرے ساتھ تعلق ہے، تو جب مجھے دیکھیں گے تو یہ مسلمان جو ہے سرکار کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ جب اس نے جو ہے یہ کہا نا اے میری قوم مجھے پہچانتے ہو، تو ایک جو ہے جانثار نے کہا ہاں تجھے جانتے ہیں، تو فاسق ہے۔ وہ یہ سوچ کے آیا تھا میں بڑا پارسا ہوں، ٹھیک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فاسق کا لقب دیا تھا، فاسق قرار دیا تھا، فرمایا ہاں فاسق تجھے جانتے ہیں۔ جب یہ اس نے بات سنی نا تو وہ تل ملا اٹھا، پریشان ہو گیا کہ میری قوم میرے جانے کے بعد بدل گئی ہے اور میرا ساتھ نہیں دے گی۔ اب یہاں وہ کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر تیر برسانے لگا، تیر برساتے برساتے مسلمان بھی جیسے سنگ باری کرنے لگے، پتھر ان کی طرف پھینکنے لگے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس وہ تیر تھوڑے تھے، نہ ہونے کے برابر تھے، اور جنگی آلات بھی تھوڑے تھے۔ ان کے پاس جو ہے سارا سامان موجود تھا، تعداد بھی کافی تھی۔ تو سب سے پہلے جو ہے طلحہ بن ابی طلحہ جو بنی عبد الدار میں سے تھا، کافروں کا جس کے پاس جھنڈا تھا، وہ باہر نکلا اور باہر نکل کر چیلنج کرنے لگا، ہے کوئی تمہیں بڑا مان ہے کہ تمہاری جنت ہے اور ہم دوزخ میں جائیں گے، ہے کوئی جو مجھے دوزخ میں پہنچا دے اور خود جنت پہنچ جائے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حیدر کرار، مولا کائنات، باب مدینۃ العلم، شیر خدا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم جب میدان کے اندر آئے، آپ وہ سامنے شیر خدا ہیں۔ شیر خدا صرف جو ہے وہ نام نہیں بلکہ حقیقی طور پر شیر خدا ہیں، اور واقعی طور پر جو رب کی عزت و جلالت کو اور عظمت کا مظہر ہے حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب اس نے چیلنج کیا تو حضرت فاتح خیبر ذوالفقار لہراتے ہوئے میدان کے اندر آئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار کیا، اس کے سر سے لے کر نیچے تک جو ہے اس کو چیر کے رکھ دیا۔ یہ مولا کائنات کا ایک بار تھا۔ اب وہ تڑپنے لگا، ابھی جو اس کو پورا جو وہ گیا نہیں ہے دنیا سے۔ حضرت مولا کائنات پیچھے ہٹ گئے، لوگوں نے پوچھا کہ جناب وہ ابھی زندہ ہے، آپ نے اسے چھوڑ کیوں دیا؟ کہا میری تلوار کے وار سے اس کے شرم کا مقام کھل گیا تھا اور مجھے حیا آ گئی، مجھے کہنے لگا مجھے معاف کر دے، مجھے حیا آ گئی کہ بے ستر بندے کو میں ماروں، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وار سے جو ہے اس کو ڈھیر کر دیا۔ اب یہ جنگ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اب یہاں طلحہ کے بعد اس کا بھائی عثمان ابی طلحہ یہ آیا میدان کے جنگ۔ یاد رکھیں میدان بدر کے اندر بھی مولا کائنات آگے نکلے تھے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، پھر ساتھ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ 15 شوال المکرم کو غزوہ احد کے اندر جو ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، جو گورنر مدینہ ہیں، حضور کے پیارے چچا ہیں، اور جن کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی مدینے کوئی چاہتا ہے کہ اسے مدینے کے اندر بار بار حاضری نصیب ہو جائے تو مولا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آیا کرے، اس کی برکت کی وجہ سے اسے مدینے کے اندر ہر بار حاضری نصیب ہوگی، جب بھی اجازت لے کر آئے گا اگلی بار پھر حاضری نصیب ہوگی۔ اتنا جو ہے مقام ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ علیحدہ بیات ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا موضوع علیحدہ ہے، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عثمان بن ابی طلحہ کا ان اہل اللواء حقا ان یختدب اللواء، کہنے لگا علم برداروں کا حق یہ ہے کہ وہ اتنا لڑیں کہ جھنڈے جو سرخ ہو جائیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آگے حمزہ کی جابازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امیر حمزہ رضی اللہ کے بارے میں، ان کے آگے حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے،
اب یہاں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی شروع ہو گئی، ایک دو وار کیا اس نے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچاؤ کیا، اب وار کی باری امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب وار کیا نا تو تلوار اس کے کندھے پر لگی، ریڑھ کی ہڈی کو چیر کے نکلتی گئی، اور پھر فرمایا انبنو شاکیل حجیجی، کہا تو بڑا للکار کے آیا تھا، مجھے دیکھ میں کون ہوں، میں تو حاجیوں کو شربت پلانے والے بیٹے عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ انبنو شاکیل حجیجی، جو حاجیوں کی خدمت گار ہیں، جو حاجیوں کو سیراب کرتے ہیں، آب زمزم پلاتے ہیں، میں ان کا بیٹا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی تلوار کے وار سے اس کو ریڑھ کی ہڈی تک چیر کے رکھ دیا۔ یہ جان باز ہیں اسلام کے، کہ جب جو ہے اسلام کو للکارا جائے، مسلمانوں کو للکارا جائے تو یہ میدان کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور امیر حمزہ سرکار رحمت للعالمین ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، لیکن کہاں تک؟ جب تک اسلام کے خلاف کوئی نہ اٹھے، جب کوئی مسلمانوں کے خلاف نہ اٹھے، سرکار رحمت للعالمین ہیں۔ لیکن جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے میدان جنگ کے اندر بھی آئے، بدر میں بھی آئے، احد میں بھی آئے، حنین میں بھی آئے، تبوک میں بھی آئے، یرموک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے اندر شرکت کی۔ اور اگر جو ہے وہ اگر لگایا جائے حساب تو تقریباً 50 کے قریب جنگیں ہیں جو سرکار نے 10 سال کے اندر لڑی، یا تو خود شامل ہوئے یا صحابہ کو بھیجا۔ تصور کریں، کیا امت جو ہے ایک بھی جنگ لڑ رہی ہے آج؟ سرکار کی مکی زندگی کے اندر وہ دور علیحدہ تھا کہ مسلمان کمزور تھے، لیکن جب سرکار مدنی زندگی کے اندر آئے، 10 سال کا عرصہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، 10 سال سرکار مدینہ کے اندر رہے، اور 53 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کے اندر رہے۔ جب 10 سال کی زندگی کی آخری مدینہ کے اندر آئے اور حکومت یا مدینہ کے اندر مسلمانوں کی قائم ہو گئی، تو اس وقت سرکار دو عالم تقریباً، جو میں اندازاً تھوڑا سا بتا رہا ہوں، تقریباً جب 50 کے قریب جنگیں ہیں جو سرکار کی زندگی کے اندر ہوئی، اور کتنے عرصے میں؟ 10 سال کے عرصے۔ کتنے عرصے میں؟ سارے بولو۔ 10 سال کے عرصے کے اندر جو ہے تقریباً 50 کے قریب سرکار نے جنگیں لڑی، یا تو خود بنفس نفیس خود شامل ہوئے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیجا امیر بنا کر۔ ذرا تصور کریں، سرکار دو عالم، لوگ کہتے ہیں اسلام جو ہے وہ صرف جو میٹھا اخلاق سے پھیلتا ہے، نہیں بھائی، اسلام جو ہے حضور کے اخلاق سے بھی پھیلا ہے، اسلام تلوار سے بھی پھیلا ہے۔ جب اسلام کے خلاف، جب اسلام پھیلانے کی باری آئے تو پھر جو سرکار کا اخلاق ہے، جب اسلام پھیلانے کی باری آئے تو سرکار کی سیرت ہے، اور جب اسلام بچانے کی باری آئے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کی طرف سے جہاد ہے، سرکار کی سنت جہاد ہے۔ یہ اسلام بچانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیونکہ وہ ایٹی چوڑی کا زور لگا رہے تھے کہ اب جو ہے ہم مسلمانوں کو اور ان کے نبی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ لیکن جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے، اب یہاں دیکھیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا شان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تلوار تھی جس کے اندر لکھا ہوا تھا فِی الْجُبْنِ آرٌ وَفِی الْإِقْبَالِ مَقْرُمَةٌ وَالْمَرْءُ بِالْجُبْنِ لَا يَنْجُو بِالْقَدْرِ۔ کہا کہ بزدلی جو ہے یہ شرمندگی ہی شرمندگی ہے، اور آگے بڑھنا میدان کے اندر، میدان جنگ کے اندر جانا اسلام کی خاطر، اسلام کی سربلندی کے لیے، یہ عزت ہی عزت ہے، یہ عزت ہی عزت ہے۔ اور پھر اس تلوار کے اندر لکھا ہوا تھا، فرمایا کہ بندہ کبھی بھی بزدلی کی وجہ سے اپنی موت سے نہیں بچ سکتا، بزدلی کی وجہ سے موت سے نہیں بچ سکتا۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ بزدلی کرے گا، چھپ جائے گا، بھاگ جائے گا، اور ضرورت نہیں ہے لڑنے کی، ایشو تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمانوں نے عیش و عشرت کی زندگی گزاری تو مسلمانوں کو جزیر کر دیا گیا۔ مغلیہ سلطنت کی تاریخ پڑھ لیں، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے
آل غزنوی کی تاریخ پڑھ لیں، آل ایوبی کی تاریخ پڑھ لیں. جب مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑا اور اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور بزدلی دکھائی، اس وقت یہ کافر جو ان پر چڑھ گئے اور کافر جو ان پر غالب آ گئے. لیکن جس وقت مسلمانوں نے تلوار کو نہیں چھوڑا اور اسلام کو نہیں چھوڑا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمیشہ فتح عطا فرمائی ہے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی بندہ جو اس تلوار کا حق ادا کرے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنا تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا. اب سرکار تلوار دیں تو پھر کتنا حق ہوگا. میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا. سرکار خود تلوار پکڑا رہے ہیں، فرمایا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا. ٹھیک ہے. آج جو ہے وہ پچھلے ابھی تھوڑی دنوں کے اندر یہ بات چلی ہے کہ 11,000 بندہ جو میں نے سنا جو ان کی قید کے اندر ہے، اسرائیل کی قید کے اندر، اس کو پھانسی لگانے جا رہے ہیں. وہ 11,000 بندہ اس کو پھانسی لگانے جا رہے ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا کچھ جوان جو ان کی بچیاں جو اپنے باپ کو بوسہ دے رہی تھی اور وہ اپنی بچیوں کو بوسہ دے رہے تھے. آخری ملاقات کروائی گئی. تصور کریں ہمارے بچے ہم سے جدا کیے جائیں یا ہم کو اپنے بچوں سے جدا کیا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی. 11,000 بندہ جو ہے اس کو پھانسی دی جائے گی. لیکن امت مسلمہ میں سے کوئی بندہ جو ہے اس کے خلاف یلغار اٹھانے والا نہیں ہے، آواز اٹھانے والا نہیں. نہ مٹ جاؤ گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. یہی وجہ ہے کہ آج امت کو جو ہے ہر طرف سے لوٹا جا رہا ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ وقت آئے گا میری امت پر ایسا حملہ ہو جائے گا جیسے لوگ کھانے کی تھالی پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اب بیاہ شادیوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کھانے کی ٹرے پڑی ہو تو لوگ کس طرح جھپٹتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، ٹرے بیچاری کو نہیں پتہ چلتا کہاں سے آیا جا رہا ہے کہاں سے مجھے لیا جا رہا ہے. فرمایا کہ اس طرح جو ہے ایک وقت آئے گا کہ جس طرح لوگ کھانے کی تھالی پر ٹوٹتے ہیں اس طرح میری امت پر ٹوٹا جائے گا. وہ چڑھائی کی جائے گی اور کافر کریں گے اور مسلم. اس وقت سرکار نے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے، یعنی کہ ہماری تعداد تھوڑی ہوگی. فرمایا نہیں تھوڑی نہیں ہوگی، تعداد بڑی ہوگی. لیکن کیا فرمایا کمزوری آ جائے گی اور دل پر بزدلی آ جائے گی، دنیا کی محبت غالب آ جائے گی. اب آپ تصور کریں ایک طرف 313 ہیں، دوسری طرف 1000 ہیں، ایک طرف 700 ہیں، دوسری طرف 3000 ہیں. تعداد کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور محمد بن قاسم کے بارے میں پتا چلا کہ وہ 1200 کا لشکر لے کر نکلا کافروں کے مقابلے میں، اور وہ اس زمین پر نکلا، ہندوستان کی زمین، سندھ کی زمین، جہاں ہے کافر ہی کافر سارے، صرف 1200 کا لشکر لے کر نکلا. 102 کے اندر یا 110 کے اندر غالباً اس کے قریب جو ہے ہجری کے اندر 1200 کا لشکر جو ہے میں نے جو پڑھا ایک جگہ پر 1200 کا لشکر لے کر نکلا. تصور کریں 8.5 ارب مسلمان ہیں اور تقریباً جو ہے 50 سے اوپر جو ہے اسلامی ممالک ہیں. تصور کریں کہ مسلمان جو کتنے زیر ہیں اور کتنے مغلوب ہیں. 1.5 ارب مسلمان تھوڑی تعداد نہیں ہے. مسلمان تو ایک ہی ہو تو کافروں پر غالب آ جاتا ہے. مسلمان جیسے سلطان محمود غزنوی جیسا ہو تو اس کے نام سے لوگ ڈرتے ہیں. صلاح الدین ایوبی جیسا ہو تو اس کے نام سے لوگ ڈرتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب جب بیٹھے مدینے کی سرزمین کے اندر ہے تو کیسر و کسرا جیسی سپر پاور ان کے نام سے کانپتی ہیں. اور سوتے کہاں ہیں؟ اینٹ کا سرہانہ بنا کر سوتے ہیں. تو وہ جن کو اپنی پاوروں پر ناز ہے، طاقتوں پر ناز ہے، وہ عمر بن خطاب کے نام سے ڈرتے ہیں. تصور کریں کہ آج مسلمانوں کی حالت اب تری کہاں تک جا سکی ہے.
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اتنا لڑو، اتنا مارو کافروں کو، اتنا مارو کافروں کو یہاں تک کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے، یہ تلوار کا حق ہے۔ اب تصور کریں ایک دو بندہ مارنے سے تو نہیں تلوار ٹیڑھی ہوگی، فرمایا اتنا مارا جائے، اتنا قتل کیا جائے کہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ یہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کافروں کی صف کے اندر جو ہے گھس گئے۔ سامنے ہند حضرت ابو سفیان کی زوجہ، یہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئی، یہ سامنے آئی، لیکن سرکار دو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے دیکھا کہ عورت ہے ہند، بعد میں یہ مسلمان ہو گئی ہیں، صحابیہ رسول ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے سامنے آ گئی ہیں، آپ تلوار چلانا چاہتے تھے لیکن چھوڑ دیا کہ سرکار نے منع کیا کہ کمزوروں پر تلوار نہیں چلاتے، سرکار نے منع کیا کہ ہم نے کمزوروں پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ ذرا تصور کریں میدان جنگ ہے اور عورتیں لڑنے کے لیے نکلی ہوئی ہیں، لیکن حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نہیں چلائی۔ لیکن آج دیکھو وہ جو سب سے زیادہ ہیومن رائٹ اور وومن رائٹ کی باتیں کرتے ہیں اور انسانیت کی باتیں کرتے ہیں، ذرا تصور کریں نہ بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، نہ عورتوں کو چھوڑ رہے ہیں، کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہے، نہ سکولوں کا لحاظ ہے، حتیٰ کہ جو ہاسپٹل ہے اس کا بھی لحاظ نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک اسلام کی طرف دیکھیں، اور یہ نہیں کہ اسلام نے آج کیا، فلسطینیوں نے ثابت کیا کہ انہوں نے عورتوں کو حراست میں لیا لیکن عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا، عورتوں کو ایسے ہی چھوڑا، بچوں کو کچھ نہیں کہا، انہوں نے لڑائی کی تو صرف مردوں سے لڑائی کی اپنا حق لینے کے لیے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ پھر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے جو ہے کافروں کی صفوں کے اندر داخل ہو گئے۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی لڑتے جا رہے ہیں، حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ بھی لڑتے جا رہے ہیں، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ بھی لڑتے جا رہے ہیں۔ آخر میں کیا ہوا؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو وحشی، جناب وحشی، یہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کے آقا نے کہا تھا کہ اگر آپ امیر حمزہ کو قتل کر دیں، شہید کر دیں تو آپ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ لڑ رہے تھے، انہوں نے پیچھے سے وار کیا غفلت کے اندر، جب دیکھا نا وہ مصروف ہیں لڑائی کے اندر، انہوں نے وار کر دیا، نیزہ جو ہے وہ پیٹ کے اندر چبو دیا، یہاں تک کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں جو ہے وہ گر پڑے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے، اور صرف امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو مارا گیا تو غفلت کی حالت کے اندر شہید کیے گئے، وگرنہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو مارنا اتنا آسان نہیں تھا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کے مقام پر جو ہے شہید ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ وقت آیا کہ حضرت حنظلہ، ذرا دیکھیں مسلمانوں کا انداز، ابو عامر اوسی یہ کافروں کا سردار ہے اور منافق ہے، ان کے بیٹے اس کا بیٹا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ جو شریک ہے اور مسلمان ہے، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں اپنے باپ کا سر خود اپنی تلوار سے کاٹ کر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مناسب نہیں ہے کوئی بیٹا جو اپنے باپ کا سر کاٹے، لہٰذا تم نے ایسا نہیں کرنا۔ اب یہاں تک حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے لڑتے شہید ہوئے، جب شہید ہو گئے نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحنظلۃ غسیل الملائکہ، او کما قال، فرمایا کہ حنظلہ وہ ہے کہ جس کو رب کے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ان کو فرشتے غسل دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے جہاد کا اعلان کیا تھا کہ باہر نکلو کافروں کے خلاف تو اس وقت ان پر غسل لازم تھا، آپ کی آواز سن کے یہ پیچھے نہیں ہٹے،
جب آپ کی آواز کانوں تک پہنچی تو یوں ہی بستر سے اٹھے اور جو ہے میدان جنگ کے اندر چلے گئے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ مصطفیٰ کا پیغام سن کر جو اس کو رد نہیں کر سکے، رب نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ رب کے نورانی فرشتے جو ہے اپنے ہاتھوں سے ان کو غسل دے رہے ہیں. ذرا تصور کریں کہ رب ذوالجلال کو کتنی شان عطا فرمائی ہے. حضرت یہاں تک کہ وقت وہ آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی شہید ہوئے تو خبر پھیل گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. پورا مجمع جو ہے سناٹا چھا گیا، تلواریں رک گئیں مسلمانوں کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. کوئی مدینے کی طرف جانے لگے، کوئی کسی نے تلوار کو روک دیا، کوئی جو ہے صرف اپنا دفاع کر رہے ہیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیلے تو پھر کیا طاری ہوتا ہے، مسلمانوں کے جذبات کیسے ہوں گے. لوگ کہتے ہیں جی بھاگ گئے تھے، اور جس نے اگر کوئی باپ کے غم کی خبر سنے تو اس کا وہ آپے میں نہیں رہتا، بیٹے کی خبر سنے تو وہ آپے میں نہیں رہتا. ٹھیک ہے، یہاں تو نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر تھی، جن پر صحابہ مال بھی نچھاور کرتے تھے، جانیں بھی نچھاور کرتے، سب کچھ نچھاور کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیلی تو سناٹا چھا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں تک کہ لوگ جو ہے کوئی کسی طرف جا رہا ہے، کوئی کسی طرف جا رہا ہے. جب یہ بات حقیقت کے اندر پتہ چلی نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، تو پھر جب لوگوں کے دلوں کے اندر جان آئی، لوگوں نے پھر لڑنا شروع کر دیا. کیونکہ صحابہ کہتے تھے کہ جن کی خاطر لڑنا تھا وہی دنیا میں نہیں رہی، جن کی خاطر جو ہے ہم جانیں پیش کر رہے ہیں وہی سامنے موجود نہیں ہے، وہ چہرہ وضحیٰ سامنے موجود نہیں ہے. تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. اب یہاں سرکار کی حفاظت کے لیے لوگوں نے حصار بنایا. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی پشت کے جتنے بھی وار ہوتے، کافر وار کرتے تو آپ اپنی پشت پر روکتے، یہاں تک کہ آپ کی پشت مبارک چھلی ہو گئی. اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جتنے بھی حضور کے چہرے پر وار ہونا تھے آپ اپنے چہرے پر برداشت کرتے. اور حضرت سعد بن، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندے نے ضرب لگائی، بدبخت نے، غالب ابن کمیہ تھا، اس نے ضرب لگائی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوہے کی ٹوپی تھی اس کی دو کڑیاں حضور کے سر انور کے اندر پیوست ہو گئی. ایک بدبخت نے جو ہے پتھر پھینکا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ مبارک پر لگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک شہید ہو گئے. اور پھر ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، جب خون بہنے لگا تو ان کڑیاں نکالی گئی، خون بہنے لگا تو انہوں نے نیچے کر لیا، اپنا ہاتھ کر لیا اور سرکار کے خون مبارک کو چوس لیا. لوگ پوچھتے ہیں کہاں سے حدیث لاؤ ثابت کرو. میں نے کہا انہوں نے کوئی فتویٰ نہیں پوچھا، انہوں نے کوئی بات نہیں پوچھی کہ سرکار سے محبت کیسے کرنی ہے، سرکار سے پیار کیسے کرنا ہے. یہاں کوئی حدیث نہیں، کوئی آیت نہیں. حالانکہ خون کیا ہے؟ حرام ہے. خون کیا ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. او بھائی اگر کوئی بدبخت اٹھ کر یہ کہے کہ خون پینا حرام ہے تو جواب یہ ہے وہ عام انسانوں کا خون نہیں ہے، وہ نبی آخر الزماں کا خون ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لوگ، لیکن صحابہ کرام نے عشق کر کے بتایا، محبت کر کے بتائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خون باروں کو چوس لیا. سرکار نے فرمایا کیا تو نے میرا خون پی لیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں. فرمایا کہ ہاں، جس کے پیٹ کے اندر میرا خون چلا جائے گا جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی. ذرا تصور کریں یہاں کتنا مبارک خون ہے. اور جن صحابہ جب جس کے اندر خون چلا جائے ہیں اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، تو پھر جو ہے جنہوں نے زندگیاں سرکار کی بارگاہ میں گزاری ہوں ان کو کیسے جہنم کی آگ چھو سکتی ہے. میری دعا ہے کہ خلا کے کائنات کے اللہ جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.